الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولنا اجمعین. گفتگو تھی زندگی برنگ خدا کے بارے میں. عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کے لیے ہمیں فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہم فیصلے خود کر پاتے ہیں اور کبھی ہم فیصلے نہیں کر پاتے، اس میں والدین کی مدد لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہمارے مطالبات کو، ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے، ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر، لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے کو برابر اپنی زندگی پہ عمل کرتے رہیں. سب سے بڑی مشکل جو ہماری زندگی میں ہے وہ بھول جانا ہے، ذہن سے نکل جانا ہے، اور یہ ہر ایک پہ کامن چیز ہے. ہم زندگی کی ضرورتوں میں، روزمرہ کے حالات میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں اور ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. لہذا اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ کہ ہم یہ طے کر ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں، ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتے رہیں اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں. یہ توجہ، یہ یاد دہانی بڑی مفید ثابت ہوگی اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہماری زندگی میں تبدیلیاں لانے کے لیے. ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں. جو میں نے عرض کیا تھا یا ہم اس صورت میں جب والدین ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کر پائیں تو کیا ہم ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہیں یا خدا بند عالم کی بارگاہ میں والدین کے حق میں دعا کرتے رہیں. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں ہمیشہ جب بھی ایسی کوئی بات آئے تو ہم دوسروں سے جانے کے بعد باقاعدہ اس بات کو عرض کریں کہ ہم شکایت کرنے کے بجائے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. اگر یہ عادت ہماری پہنچ جائے گی تو آپ یقین جانیں ہماری زندگی میں ایک عجب تاثیر پیدا ہوگی، جو رنگ ہوگا جو ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوگا. ہمارا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا بند عالم توفیق عطا کرے کہ یہ باتیں کچھ اس طرح سے زبان سے نکل سکیں کہ آپ کے دلوں پر اثر کر سکیں اور ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکیں، تاکہ ہماری زندگی واقعی خدائی زندگی اور خدائی رنگ اختیار کیے ہوئے ہو، تاکہ ہم دنیا میں بھی سعادت مند اور کامیاب زندگی بسر کریں اور آخرت میں بھی کامیاب اور سعادت مند زندگی ہمیں نصیب ہو. بہرحال بچے گھر کے رونق ہیں. جن گھروں میں بچے ہوتے ان کے رونق کچھ اور ہوتی ہے. ان کا کھیلنا کودنا، رونا، ناراض ہونا، شرارتیں کرنا، یہ سب گھر کی رونق ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گھر ان رونقوں سے خالی ہیں. بچے واقعاً گھر کی رونق ہے. ایک چھوٹا سا بچہ پورے گھر کو مصروف رکھتا ہے. والدین کو، دادا دادی کو، چچا کو. ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کی بہاریں آ جاتی ہیں، رونقیں آ جاتی ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں.
ایک عجب کیف، ایک سرور، ایک زندگی، ایک خوشی پورے گھر ہوتی ہے جب بچے گھر میں کودتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ لہذا بچے گھر کی رونق ہیں، گھر کا چراغ ہے، والدین کے دل کی ٹھنڈک ہے اور ان کی امیدیں ہیں۔ یہ بچے والدین کی توجہات کا مرکز ہے۔ والدین کی پوری توجہ بچوں پر ہوتی ہے۔ ایک ذرا آپ غور کریں، گھر بچے، ایک ذرا سا بچے کی رونے کی آواز ہوتی، کیسی ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر تک اس کی آواز نہیں آتی تو کیسے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی پوری توجہ والدین کی، گھر والوں کی بچوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں والدین اپنے بچوں اور اپنے گھر کے لیے زحمتیں برداشت کرتے ہیں، اور جو زحمتیں والدین برداشت کرتے ہیں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بچوں کی خاطر والدین جو زحمتیں، محنتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر جوانوں سے اور نوجوانوں سے کہا جائے کہ ذرا آپ ان زحمتوں کو شمار کریں جو والدین نے آپ کی خاطر برداشت کی ہے، شمار کریں کہ والدین نے آپ کی خاطر کیا 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 ہے، کیا کیا زحمتیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، تو شاید ہم بہت زیادہ کا نام نہ لے سکیں اور بہت زیادہ کا تذکرہ نہ کر سکیں۔ اور اگر ہم ہمت بھی کریں کہ والدین ہمارے کیا کیا زحمتیں برداشت کی ہیں، تو شاید ہم 5-10 سے زیادہ بیان نہ کر پائیں گے۔ صحیح بات، والدین جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ تو والدین، آپ غور کریں، جو بات کر رہا ہوں اس پر توجہ دیں والدین کے تعلق سے، کہ کتنا والدین کو اس میں ہوتا ہے کہ زحمتیں برداشت کی، محنتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی۔ ہم نے محنتیں برداشت نہیں کی ہیں، لیکن ہم ان محنتوں کو شمار تک نہیں کر سکتے، ہم ان محبتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ عمل کرنا تو دور کی بات، ہم ان محبتوں کو انگلیوں پر گن بھی نہیں سکتے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر والدین ان جوانوں کی اور ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کریں اور ان کی بات نہ مانیں، تو والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، گلہ کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین پر تنقید بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم والدین پر تنقیدیں بھی کرتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ یہ تنقیدیں جو ہم والدین پر کرتے ہیں، اس ناقدری اور ناشکری سے اور اس لہجے اور اس رویے سے والدین کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، مانتے رہتے، دل پر چوٹ لگتی ہے۔ مگر اس پر غور کا جز کر رہا ہوں، ایک طرف والدین کی ساری خدمتیں، ایک طرف کچھ مطالبات کے پورے نہ ہونے کے بعد بچوں کی شکایتیں، ناراضگی، تنقیدیں، ناشکری، ناقدری، ایک طرف والدین کو اس روش سے، اس رویے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر دل دکھنے کے باوجود، دل پر چوٹ لگنے کے باوجود، والدین اپنے بچوں سے اپنی محبتوں کو سلب نہیں کرتے۔ چوٹ لگنے کے باوجود والدین اپنے بچوں سے اپنی محبتوں کو سلب نہیں کرتے، بلکہ ان کے حق میں اسی طرح سے مہربان رہتے ہیں، رحیم رہتے ہیں، کریم رہتے ہیں۔ مثلا جس ماں سے بچہ صبح لڑ کے گیا ہے، بدتمیزی کر کے گیا ہے، جب شام کو واپس آتا ہے تو ماں اس بچے کے لیے کھانا پکا کے رکھتی یا نہیں رکھتی؟ ماں اس کے آنے کا انتظار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟
ماں اس کے گھر کی چیزوں کا خیال رکھتی یا نہیں رکھتی؟ وہ بچہ جو صبح بدتمیزی بد زبانی کر کے گیا ہے، جب وہ شام کو واپس آتا ہے، ایسے کہ ماں اس دن کھانا نہ پکائے، اس کا خیال ماں اسی طرح سے کھانا پکاتی ہے، اسی طرح اس کے کپڑوں کو دھوتی ہے، کپڑوں کو صاف کرتی ہے، استری کرتی ہے، ٹھکانے سے رکھتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات، اگر یہ بچہ ناراض ہو کے گھر واپس، جو صبح بدتمیزی کر کے گیا ہے، بد زبانی کر کے گیا ہے، ماں نے کھانا پکا کے رکھا ہے، اب اگر یہ بچہ ناراض ہونے کے بعد کھانا نہیں کھاتا تو ماں سو نہیں جاتی، التماس کرتی ہے، منت کرتی ہے، سماجت کرتی ہے، بہلاتی ہے، کہتی کھانا کھا لو میرے لال، بھوکے ہو، دن میں کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی راستے میں ملا یا نہیں ملا، میرے لال کھانا کھا لو، غصے کو پی جاؤ، ناراضگی کو چھوڑ دو، میرے لال کھانا کھا لو۔ آیا وہ کھانا لگاتی یا نہیں لگاتی؟ یہ محبتیں ہم محسوس کرتے ہی نہیں کرتے۔ آپ والدین اس منظر سے ناراض ضرور، ان کے دل کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، لیکن وہ اس سے بالکل دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی عقل مند نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف والدین کی محبتیں اور ایک طرف ہماری ناشکری، ناقدری۔ یہ ناشکری اور ناقدری ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی، اس پر یاد رکھیں۔ عزیزوں، جوانوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس طرح کی ناراضگی، والدین کا دل دکھانا، ان کے دل کو تکلیف پہنچانا، یہ ناشکری، یہ ناقدری ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ہماری زندگی کے کمال کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ صرف والدین بھی دکھا، جب والدین کا دل دکھتا ہے تو دکھا ہوا دل ترقی کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ترقی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ترقی کی ایک سیڑھی والدین کی قدردانی ہے، ان کی زحمتوں کی شکر گزاری ہے، ان کی خدمتوں کی سپاس گزاری ہے۔ خدا بند عالم کو والدین کی شکر گزاری پسند ہے، والدین کی ناراضگی نہیں پسند ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم والدین کے شکر گزار، ان کی نعمتوں کو، ان کی زحمتوں کو، ان کی مشقتوں کو محسوس کریں اور ان کے تعلق سے شکر ادا کریں، حمد ادا کریں، ثنا کریں، قدر کریں۔ اور دوسری طرف یہ بھی احساس کریں والدین نے ہمارے ساتھ جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، جو زحمتیں کی ہیں، ہم کما حق ہو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ دو احساس ہونا چاہیے، ایک والدین کی زحمتوں و محنتوں کے مقابلے پر قدردانی اور شکر گزاری، اور دوسرے یہ احساس کہ ہم صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم والدین کے قدر و احترام کرنے سے عاجز ہیں۔ لہذا اس بنا کے اوپر اگر یہ دو احساس ہے تو ہمیں دو کام کرنا پڑے گا۔ ہر وہ شخص جس کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے کہ میں صحیح طور سے ادا نہیں کر سکا، میں صحیح طور سے پورا نہیں کر، تو اس کو معذرت کرنا چاہیے، عذر خواہی کرنا چاہیے۔ دوسرے محبتوں کے تعلق سے شکر گزاری، ایک محبتوں کے تعلق سے شکر گزاری اور دوسرے شکر گزاری کا حق نہ ادا کرنے کی بنا پر معذرت خواہی۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں بہت ہی مثبت اثرات فراہم کریں گی۔
لہذا اس بنا کے اوپر آگے تو جس خدا نے ہم کو روزی دی ہے، ہم کو زندگی دی ہے، اور جس کی نعمتوں سے ہم صبح و شام استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں بھی عرض کریں. کیا عرض کریں؟ یعنی جب ہم والدین کی زحمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اور ہمارے ناقدری والدین کی دل کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، تو جس خدا کی نعمتوں سے ہم صبح و شام استفادہ کر رہے ہیں اور بے پناہ نعمتیں ہم کو دے رہا ہے، تو کیا ہم اس کی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری ناقدری سے خدا کو غصہ نہیں آئے گا؟ جب ذرا سی نعمتوں کی ناقدری والدین کے دل کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، تو خدا بند عالم سے ملنے والی بے پناہ نعمتیں اور ان کے مقابلے میں ہماری ناشکریاں کیا خدا بند عالم کے غیظ و غضب کا سبب نہیں بنے گی؟ یقیناً بنے گی. اس بنا پر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جس خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں عرض کریں، خدایا ہم تیرے صحیح معنوں میں شکر گزار بندے نہیں ہیں، ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں، ہم تیرے اچھے بندے نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں کے مقروض ہیں، ہم طلبگار نہیں ہیں، ہم شرمندہ ہیں، تیری نعمتوں کے مقابلے پر شرمندہ ہیں، ہم تیری طرف سر اٹھا کے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں. خدایا تو نے اپنی ساری نعمتیں ہمیں مرحمت فرمائی. خدایا ہر روز و شب تیرا کرم ہمارے شامل حال ہے. اصطلاحی فرصت سے صحیح استفادہ کریں، اور یہ احساس پروردگار تو نے ہم کو جو نعمتیں دی، عنایتیں کی، ہم نے ان نعمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کیا. تو نے ہم کو زبان دی، ہم نے زبان سے بے ادبیاں کی، صحیح استفادہ نہیں کیا. تو نے ہم کو آنکھیں دی، ہم نے نامحرموں کو دیکھا. تو نے ہم کو ہاتھ دیے، ہم نے ظلم کیے. تو نے ہم کو دولت دی، ہم نے اسراف کیا، ہم نے گناہوں میں صرف کیا. پروردگار ہم نے تیری نعمتوں سے استفادہ نہیں کیا. آیا یہ بتائیں، آیا یہ احساس عقل کی کسوٹی پر صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ آیا فطرت ہمارے اس احساس کی تائید کرتی نہیں کرتی؟ ہم نے والدین کے محبتوں کے مقابلے میں جو نافرمانیاں کی ہیں ان کو یاد کریں، اور خدا کے مقابلے کو کوتاہی کہ ان کو بھی شمار کریں. دونوں سے معذرت چاہیں، دونوں کی بارگاہ میں عذر خواہی کی درخواست کریں، دونوں کی بارگاہ. اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور بہت اضافہ ہوگا. اور والدین سے بھی معذرت طلب کریں. یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ معذرت طلبی، یہ عذر خواہی ذلت کا سبب نہیں ہے. اس سے والدین کے دل میں ہماری اور محبت بڑھے گی اور خدا کی نزد ہماری قدر و قیمت بڑھے گی. اس میں گھبرائے نہیں، اپنی انا کو درمیان مت لائیں، بلکہ والدین کی محبتوں کے تعلق سے اپنی کوتاہیوں کو شمار کریں، ناشکری کا احساس کریں اور والدین سے معذرت طلب کریں، اور پھر خود سے یہ عہد کریں کہ اب دوبارہ اس طرح کی حرکت ہم سے سرزد نہیں ہوگی. ہم 2 مرتبہ بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم 2 مرتبہ بدزبانی نہیں کریں گے، ہم 2 مرتبہ اعتراضات و تنقیدیں نہیں کریں گے. اپنی کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو قبول کرنا، پھر اس کی معذرت کرنا ترقی کا ایک زینہ ہے، تکامل کا ایک راستہ ہے. یہ چیزیں ہمیں قربت خدا سے نزدیک کرے گی
قربت خدا کا سبب بنے گی، ہماری ترقی کے راستوں کو ہموار کرے گی۔ آپ یقین جانیں، جب کوئی نوجوان اپنی غلطیوں کے اوپر اپنے والدین سے معافی مانگتا ہے تو والدین کیسا کلیجے سے لگا کہ اس کو معاف کرنے کے بعد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ دعائیں ترقی کے لیے ایکسیلیٹر کا کام کرتی ہیں، ترقی کے راستے کو ہموار کر دیتی ہیں، تیز کر دیتی ہیں۔ خدا بند عالم نے اس طرح سے لوگوں کے لیے سعادت مند زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے مہربان اور کریم خدا سے آشنائی و قربت و معرفت انسان کا عجیب عزت و خوشی عطا کرتی ہے۔ آپ کبھی محسوس کریں آپ نے گناہ ہم سے کوتاہی ہوئی، آپ ان کوتاہیوں کے تعلق سے خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے عذر خواہی کر کے دیکھیں دل کو کیا سکون ملتا ہے، دل کو کیا اطمینان ملتا ہے، کس طرح سے شیطانی وسوسے آپ سے دور رہتے ہیں، کیونکہ معذرت اور شکر کے بعد رحمت خداوندی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خدا کا کرم جھوم جھوم پر بندوں کے پر برستا ہے، شامل حال ہونے لگتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ افراد، خاص کر وہ جوان جو مورد لطف و کرم خدا قرار پائے۔ لہذا ہر وہ جوان جو چاہتا ہے کہ وہ خدا کا کرم اس کے شامل حال ہو، ترقیاں اس کے قدموں کا قدم چومے، اس کو چاہیے کہ والدین کی نعمتوں کی خدمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرے، اور جو کوتاہیاں ہوئیں اس کی معذرت چاہے، اسی کے ساتھ ساتھ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، غلط استفادے کے لیے معذرت چاہے، اور شکر سے عاجزی کی بنا پر اظہار ندامت کرے، پروردگار میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ ان چیزوں سے رحمت الہی جھوم کے برسے گی، آپ عزیز ہوں گے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کی ترقیوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ کبھی خدا اس طرح کی باتیں کر کے دیکھے تو صحیح، اپنی زندگی میں ان کاموں کو استعمال کر کے دیکھے تو صحیح، دیکھیں راہیں کھلتی یا نہیں کھلتی، دیکھیں ترقی کے راستے ہموار ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے مطالبہ، شکایت اور تنقید کے بجائے ان کی محبتوں اور خدمتوں کے تعلق خود کو قصوروار سمجھیں، شرمندہ ہوں، شرمندگی کا احساس کریں۔ آپ اور زیادہ والدین کی اگر آپ والدین کی محبتوں کو اور زیادہ محسوس کریں گے، آپ یقین جانیے، تجربہ کر کے دیکھیں، آپ صبح والدین سے ناراض ہو کے گئے، ماں سے ناراض ہو کے گئے، شام کو آئے، ماں نے کھانا کھلانے لگا دیا۔ اگر اس وقت آپ نے ماں سے کہا ماں سوری مجھ سے غلطی ہوئی، آپ سچ بتائیں ماں کی ممتا، ماں کا پیار جھوم پہ آپ کو برسے گا نہیں برسے گا؟ اب آپ منہ لٹکائے بیٹھے رہیں، ماں کھانا کھلانے کی بات کرتی رہے اور آپ کھانا نہ کھائیں، دل کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بجائے آپ واپس آئیں، ماں مجھ سے غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کس میں ماں کی ممتا بیدار ہوگی، کس میں ماں کا پیار ٹوٹ کے برسے گا، کس میں ماں آپ کو کلیجے سے لگائے گی۔ یہ ماں کی دعائیں آپ کی مشکلات کو حل کریں گی۔ اسی طرح سے اگر خدا کی طرف سے جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر نعمت ادا نہ کرنے سے عاجزی کا اظہار کریں۔ پروردگار ہم کتنا بھی شکر ادا کریں، ہم کتنا بھی حمد کریں، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی پروردگار ہم نے ان نعمتوں سے جو غلط استفادہ کیا ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اس کے معذرت خواہ ہیں، معافی چاہتے کہتے ہیں۔ لہٰذا محبت زیادہ محسوس کریں گے، اور جو لوگ آپ کے رویے سے ناراض ہو گئے ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، ان سے بھی عذر خواہی کریں، ان کا بھی رویہ آپ کے حق میں بدل جائے گا۔ بڑے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کہیں بھی ہیں،
اگر انہوں سے بھی آپ نے جو غلط اگر آپ کریں قبیلہ خاطر ہوں گے، اگر آپ ان سے عذر خواہی کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں یہ عذر خواہی صرف ظاہری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خالی فلندہ بلائیں کی خاطر معذرت سوری ایسا نہیں، واقعاً دل کی گہرائیوں سے اپنی کوتاہیوں کو محسوس کریں، اپنی غلطیوں کا احساس کریں، اور جن لوگوں کو ہماری روش سے تکلیف ان سے واقعاً دل کی گہرائیوں سے معافی مانگیں۔ خود اپنے وجود کی گہرائیوں میں اپنے رویے سے شرمندہ ہوں، نہ کہ دوسروں کے سامنے خالی اظہار معذرت، بلکہ خود اپنے وجود کے نزدیک، اپنے نزدیک، اپنے آپ کے نزدیک اپنی روش سے ناراض ہوں، میں نے غلط کی، اپنے سے شرمندہ ہوں۔ جب ان الفاظ کو اپنے ذہن میں کہ میں نے کس طرح سے کس سے گفتگو کی ہے، میں نے جو والدین سے لہجہ اختیار کیا درست نہیں تھا، آپ اس لہجے کے تعلق سے خود اپنے وجود میں شرمندگی کا اظہار کریں، زبانی کام نہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے اگر آپ نے کام کیا تو کس طرح سے لوگوں کا رویہ، نظریہ، برتاؤ آپ کے ساتھ بدل جاتا ہے، بالکل تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ محسوس کریں کہ نیا رنگت ہے، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی، خامیوں کی، نافرمانیوں کی معافی طلب کریں، اور جو غلط راستے پر چل گئے ہیں اس کے لیے معذرت طلب کریں، اور اپنے آپ سے یہ عہد کریں اب پہلے سے بہتر خدا کے راستے پر چلیں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے خدا کو لطف و کرم کس طرح سے ہر طرف سے آپ کے شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان کریم، راستہ آسان ہے، بہت آسان راستہ ہے، کوئی راستہ مشکل راستہ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں معذرت رات کے سناٹے میں بیٹھ جائیے، اپنی کوتاہیوں کو ذہن میں لائیں، خدا سے اظہار معذرت کریں، استغفار کریں، کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ ان معافی مانگنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دل کی شرمندگی کو آنسوؤں کے ذریعے سے بیان کریں اور خدا کی بارگاہ میں اپنی شرمندگی کا اظہار کریں، اور خدا سے پروردگار غلط راستے پر چل چکا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی، گناہ کی، غلط کیا، اب تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو بحل کر دے۔ آپ دیکھیں اس روش سے کس طرح سے رحمت الہی آپ پر جھوم کے برستی ہے، اور کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کی امید ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اور قدم قدم پر خدا سے مدد کریں، اور قدم قدم پر اپنے امام وقت سے طلب توفیق کرتے رہیں۔ ہم خدا رکھتے ہیں اور خدا کا نمائندہ امام رکھتے ہیں، اور یہ دونوں ہی ہماری ترقی، ہماری بہبود کے خواہاں ہیں۔ خدا بھی ہمیں ترقی کے راستوں پر چلتے دیکھنا چاہتا ہے، اور امام بھی ہمیں ترقی کے راستوں پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ ہمیں صحیح راستے پر، ترقی کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا اگر ہم ان سے مدد مانگیں تو کیا ہماری مدد نہیں کریں؟ یقیناً مدد کریں گے، لیکن مدد کا راستہ کیا ہے؟ ہم ان کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ زندگی میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے توفیق طلب کریں۔ قدم قدم پر، آن بیان امام وقت سے خدا تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ امید ہے ہم اس کو تجربہ کریں گے، اور اس سلسلے میں جو کامیاب آپ کے نصیب ہو، امید ہے کہ آپ ہم کو اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہے ٹی وی ہے، آپ اسے ہم کو شیئر کریں گے تاکہ ہم اس کو اور آگے بڑھا سکیں۔ اور اگر آپ کو زندگی میں ان روش پر عمل کرنے کے بعد مثبت نتائج فراہم ہو اور آپ کو تبدیل، تو آپ اس روش سے دوسروں کو بھی آشنا کریں گے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم